اگر تم نے وعدہ پورا کیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین کی خلافت تمہیں دے گا، اقتدار اور حکومت تمہیں دے گا، کرسی پر تمہیں بٹھائے گا۔ اور اسی طرح جس طرح پہلے لوگوں کو بٹھایا تھا کہ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں صحابہ کے قدموں میں، یہ تو زمین کی خلافت تھی جو دکھ رہی تھی، ایک وہ خلافت تھی جو کسی کو دکھ رہی تھی۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں سمندر پڑ گیا، کہا کہ کیا کریں؟ آپ ڈال دو گھوڑے ڈال دی اور سمندر پر سے ایسے گزر گئے جیسے روڈ پر سے گزر رہے ہیں، خشکی پر سے گزر رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ نہیں یہ کون سے لوگ ہیں، یہ تو کوئی الگ ہی مخلوق معلوم ہوتی ہے۔ تو سب یہ کہتے اور بھاگ گئے تھے دیو آمدن دیو آمدن، کہ دیو آ گئے دیو آ گئے، سب آ گئے۔ تو یہ واقعہ لکھا ہے تاریخ میں، اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک صحابی کا کٹورا وہاں پر گر گیا پیالہ جس میں وہ ناشتہ وغیرہ کیا کرتے ہیں، کہا میرے پاس ایک ہی پیالہ تھا وہ بھی گر گیا، رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دریا، یہاں پر ہمارے ایک ساتھی کا پیالہ گر گیا اور پیالہ ہمیں چاہیے۔ تو پیالہ بہتے ہوئے کنارے آیا اور انہوں نے پیالہ اٹھایا۔ جن کی خلافت دنیا میں ظاہر پر بھی تھی باطن پر بھی تھی، ایک پیالہ ہے لیکن حکومت سمندر پر بھی ہے۔ اور ہمارے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھی ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری بیوی نہیں سن رہی، بچے نہیں سن رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے بغاوت کر لی۔ اس لیے بھائیوں صبح کا بھولا ہوا شام کو لوٹائے تو بھولا نہیں، اس لیے لوٹاؤ اللہ کی طرف، آج ہی سے توبہ کر لو، نمازیں شروع کرو، خوب رو اللہ کے سامنے، ایسے رو اللہ کے سامنے جیسے کہ دودھ پیتا بچہ ماں کے سامنے روتا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں اور بزرگوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، گزشتہ ہفتے بھی حالات حاضرہ کے عنوان پر بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ موجودہ حالات کا تقاضا کیا ہے اور ہمیں اس وقت اس تقاضے کو کس طرح پورا کرنا ہے، بلکہ اب تقاضا نہیں تقاضے ہیں، بہت سارے تقاضے ہیں، ان سب کو کس حکمت عملی سے ہمیں انجام دینا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے میں نے آپ کو کچھ اہم اور ضروری باتیں بتائی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان سے ملتی ہوئی باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے، ہم سب خود اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے،
دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنا بندہ کہا ہے۔ دنیا میں بسنے والا ہر شخص، وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی تحریک اور کسی بھی تنظیم اور کسی بھی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے، سب سے پہلے وہ انسان ہے۔ اس بات پر بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی، بلکہ میرا موضوع ہی یہ ہے کہ انسان اپنی قدر کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں، میرا کام کیا ہے۔ انسانیت کے عنوان پر کام کرنے کا میں داعی ہوں، اور جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے، اپنا تعارف اس کو ہو جائے، تو پھر وہ اپنے کام کو پہچانے کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں، اور انسان خود آیا نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ سمجھنے کے لیے ایک محاورے کے طور پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، حالانکہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا، دنیا میں بسنے والا ہر انسان اس بات کو سنتا ہے اور بولتا ہے کہ کائنات کو اللہ نے بنایا، کائنات کو خدا نے، ایشور نے، مالک نے بنایا۔ ہر ایک نے اس کا نام الگ الگ رکھ لیا ہے وہ ایک ہی جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جو رب ہے، جو پروردگار ہے، جو پالنہار ہے، جو مربی ہے، جو تربیت کرنے والا ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک خدا کے علاوہ دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا، یہ نظام چل نہیں پاتا۔ دنیا کے اندر ہم غور کریں، اگر ہم تھوڑا سنجیدگی سے سوچیں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اسکول میں دو پرنسپل نہیں ہو سکتے، ایک مدرسے کے دو محتمم نہیں ہو سکتے، ایک مسجد کے دو صدر نہیں ہو سکتے، ایک جماعت کے دو امیر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دو دو رہیں گے تو ایک چاہے گا کہ میں یہ کام کروں، دوسرا چاہے گا کہ میں یہ کام کروں۔ تو سربراہ، لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، پی ایم ایک ہوگا، سی ایم ایک ہوگا، ایم ایل اے ہر ضلع کا ایک ہوگا، کلیکٹر ایک ہوگا۔ اگر دو ہو جائیں گے تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ یہ دنیا کا نظام اس طرح چل نہیں سکتا۔ تو جس طرح دنیا کے اندر ہر چیز میں لیڈر ایک ہوتا ہے، سربراہ ایک ہوتا ہے، اسی طرح پوری دنیا کا، پوری یونیورس کا، کائنات کا خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، مالک ایک ہے، ایشور ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اگر دو خدا ہوتے، دو ایشور ہوتے تو ایک یہ چاہتا کہ میں دن میں سورج نکالوں، دوسرا کہتا کہ میں رات میں نکالوں۔ ایک کہتا کہ بارش کا موسم سردی کے بعد ہو، اور ایک کہتا کہ سردی سے پہلے ہو۔ آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا، آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا ایک ہے۔ جنگل میں بکریاں چرانے والا چرواہا جب وہ جنگل میں جاتا ہے اور اس کو جنگل کے اندر ایک محل بنا ہوا دکھتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ اس کو کسی مستری نے بنایا ہوگا،
اور بہت خوبصورت بنا ہے، تو کہتا بہت بڑے مستری نے بنایا ہوگا، اس کا نقشہ بہت بڑے انجینئر نے بنایا ہوگا۔ اس نے مستری کو نہیں دیکھا، اس نے انجینئر کو نہیں دیکھا، اس نے اس میں کام کرنے والے مزدور کو نہیں دیکھا، پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ بہت بڑے مستری نے محل بنایا ہوگا، بہت بڑے انجینئر نے اس کا نقشہ بنایا ہوگا۔ تو عمارت، تعمیرات یہ بتاتی ہیں کہ بنانے والا مستری ہے۔ کوئی شخص جنگل میں گیا، اس نے دیکھا کہ بکری کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ فوراً کہتا ہے کہ یہاں سے بکریاں نکل کر گئی ہوں گی۔ اس نے بکریوں کو نہیں دیکھا، بکریوں کی مینگنی سے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے بکریاں گزر کر گئی ہیں۔ تو جب بکری کی مینگنی بتاتی ہے کہ یہاں سے بکری گزر کر گئی ہے، جنگل میں بنا ہوا محل یہ بتاتا ہے کہ بنانے والا اس کا کوئی مستری ہوگا، تو کیا اتنی بڑی کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے کیا ایسے ہی بن گئے؟ کیا ان کا بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا یہ سورج روزانہ ایسے ہی نکل رہا ہے؟ کیا دن ویسے ہی اگاتا ہے؟ کیا رات ویسے ہی ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے، ایک قدرت ہے، جو اللہ کی طاقت ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، جو دن کو نکالتا ہے اور جو رات کو لاتا ہے۔ ابھی اس موسم میں دن چھوٹے ہو رہے ہیں، رات بڑی ہو رہی ہے کوئی طاقت جو دن کو چھوٹا ہونے سے روک دے؟ اس لیے کہ دن سے تو ہماری ضرورتیں وابستہ ہیں۔ دن میں ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور روپیہ پیسہ کماتے ہیں، ہم اپنے کام کاج کو انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو دن کا وقت کم معلوم ہونے لگا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ دن کا وقت کم معلوم کیوں ہونے لگا؟ اس لیے کہ خواہشاتیں بڑھ گئی، انسان دنیا میں دنیا کا ہو کر رہ گیا، ہر ایک نے اپنا مقصد بنا لیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ صبح دیکھو تو دنیا، شام کو دیکھو تو دنیا، ہائے پیسہ، ہائے دولت، ہائے مال، ہائے کرسی، شہرت، عزت، دولت مقصد بنا رکھا ہے۔ تو دنیا میں دنیا کی محنت کر رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنا ہے، دنیا میں عہدے تلاش کر رہے ہیں، دنیا میں ڈگریوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، دنیا میں دولت کے لیے، عزت کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو دنیا میں جو اللہ نے وقت دیا تھا دن، وہ دن کا وقت کم پڑ گیا، تو اس کے لیے کیا کرا کہ ایک شفٹ کے بجائے 2 شفٹ رکھی۔ 5 بجے شفٹ ختم ہو جاتی ہے، 8 بجے تک پھر دوسری شفٹ رہتی ہے۔ ایک شفٹ صبح سے تو شام کو 5 بجے تک، اور 5 بجے سے تو رات کے 8 بجے تک یا 12 بجے تک، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں دنیا کا طالب نہیں ہوں، دنیا کا اتنا علم مجھے نہیں ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ بلکہ لوگوں نے 4 شفٹ بنا رکھی ہے تاکہ کام زیادہ لیا جا سکے۔ بڑی بڑی کمپنیاں 4 شفٹ بنا رکھی، کسی نے 3 بنا رکھی۔ وجہ کیا ہے کہ کسی نے پہلی شفٹ میں کام کرا ہے، ابھی ایک شفٹ آرام کر لے گا، پھر دوسری شفٹ میں، تیسری میں پھر کام کر لے گا، پھر دوسری شفٹ والے آئیں گے، وہ کام کریں گے، پھر پہلی میں والے واپس آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے نظام بنا رکھا ہے۔ دن اور رات کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ دنیا والوں نے دنیا کی محنت میں، دنیا کو کمانے کے لیے جو ہے 4 حصوں میں بانٹ دیا، کسی نے 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ تو انسان زیادہ تر لوگ جو دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کے خوگر ہیں، دنیا کے دل دادا ہیں، دنیا پر محنت کر رہے ہیں، انہوں نے دن بھر محنت کی اور رات کا بھی آدھا حصہ اپنی دنیا کی محنت میں لگا دیا۔ دنیا کی کمانے کے لیے دن کم پڑ گیا، تو دنیا والوں کو دن زیادہ چاہیے، تو پھر دن چھوٹا ہو رہا ہے کوئی طاقت تو روک دو دن کو چھوٹا ہونے سے۔ اس لیے کہ ہمیں زیادہ وقت چاہیے، دن بڑا ہونا چاہیے۔ ہے کسی کے پاس طاقت تو اس کو چھوٹا ہونے سے روک دو، ہے کسی کے پاس طاقت تو دن کو تھوڑا اور بڑا کر دو۔ 8 بجے تک کی دوسری شفٹ ہوتی ہے، 8 بجے تک کا دن بنا دو، ایسا نہیں ہے۔ اس اللہ نے دن کو اور رات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ دن اور یہ رات اس کے تصرف سے جو ہے چل رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔
اللہ کا یہ نظام ہے. اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کر دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ صرف ایک ہے، پوری دنیا کو بنانے والا ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کے پیدا کرنے سے کئی ہزار سال پہلے بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اس انسان کے لیے کہ میں اب اپنا ایک خلیفہ، ایک نائب بنا رہا ہوں دنیا میں، تو اس کو بنانے سے پہلے میں دنیا کو بناؤں. تو اللہ نے دنیا کو بنایا اور اس کے اندر بہت ساری خوبصورت چیزیں بنائی. پانی کے جھرنے بنائے اور زمین کو ٹھہراؤ کے لیے جو ہے پہاڑ کی کیریں ٹھوک دی. تھوڑا دھیرے بولو بھائی. نہیں، ایک مرتبہ ایک لڑکے نے پھینک دیا تھا تو بچوں کو مت جانے دو. بچوں کو مت جانے دو، بچوں کو نیچے بٹھاؤ. کسی کو بھی کوئی ضرورت جیسے آئے نا بات کرنے کی تو وہ بالکل اپنے بات کہے، لیکن تھوڑا دھیرے سے بولے، اس لیے کہ آگے بھی آواز جاتی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس دنیا کو بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کا نظام رکھا ہے، ان انسانوں کا نظام چلانے والا بھی وہ ایک ہے. اس بات کو میں نے بڑے ہی مفصل طریقے سے تفصیل کے ساتھ اور اصول و ضوابط کی روشنی میں اچھی طرح سے جو ہے سمجھایا تھا کہ سارے انسانوں کا خدا ایک ہے، سارے انسانوں کا مالک ایک ہے، الگ الگ نہیں. اگر کوئی انسان کسی انسان پر اتیاچار کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو وہ اس بات کو یاد رکھے، بھولے نہیں، جس مالک نے تمہیں کرسی پر بٹھایا ہے، جس مالک نے تمہیں طاقت دی ہے، اسی مالک نے ہمیں کمزور بنایا ہے. آج تم اتیاچار کر رہے ہو تو مالک دیکھ رہا ہے، اس کے اگر دیر ہے اندھیر رہی ہے. بات بیچ میں سمجھ میں آ جائے اس لیے بات کو پھر دوہرا دیتا ہوں کہ سب کا مالک ایک ہے، اللہ اور خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے. کائنات کو بنانے والا، اس دنیا کو، اس یونیورس کو بنانے والا ایک ہے. اس نے سب کو ایک جیسے ہاتھ دیے ہیں، ایک جیسا منہ دیا ہے، ایک جیسی آنکھیں دی ہیں. اور ایک بات اور بیچ میں بتا دوں تاکہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ ہندوستان میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، یا امریکہ میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، یا سعودیہ میں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے، دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں پیدا ہونے والا بچہ وہ اپنی زبان میں نہیں روتا. امریکہ میں پیدا ہونے والا انگلش میں نہیں روئے گا، سعودیہ میں پیدا ہونے والا عربی میں نہیں روئے گا، ہندوستان کے اندر پیدا ہونے والا ہندی میں نہیں روئے گا. سب کے رونے کی زبان ایک جیسی ہے. پیدا ہوتا ہے تو دنیا کے ہر ملک میں، ہر کونے میں پیدا ہونے والا بچہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، سب کے رونے کا انداز ایک جیسا ہے. پھر بعد میں وہ جیسے جیسے نشو نما پاتا ہے، جیسے جیسا بڑا ہوتا ہے، تو اپنے ماحول کے اعتبار سے بولنا شروع کرتا ہے، اپنے ماحول کے اعتبار سے وہ لینا شروع کرتا ہے. یہ پیدا ہونے والا بچہ بتا رہا ہے کہ مجھے بنانے والا وہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے. تو پوری کائنات کو بنانے والا، کائنات میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. اس لیے سب کا رونے کا طریقہ ایک جیسا. اور بعد میں آگے چل کے پھر لوگوں نے بھید بھاؤ بنا لیے، طرح طرح کے طریقے ایجاد کر لیے، طرح طرح کی رسمیں شروع کر دی، اور انسان کو خاندانوں میں، برادریوں میں، قبیلوں میں بانٹ دیا اور تعصب کی، نفرت کی ہوائیں چلا دی.
یہ کام اس اللہ کا نہیں ہے، اس خدا کا، اس ایشور کا نہیں ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بندے آپس میں لڑے، کبھی نہیں چاہے گا۔ اس نے امتحان رکھا ہے، اس نے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں تو صرف اس لیے بنائے ہیں کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے، ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے۔ اس لیے اس نے ناموں کا اور خاندانوں کا اور قبیلوں کا جو ایک نظام رکھا۔ اس لیے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب ہم سب کا رب ایک ہے تو وہ چاہتا کیا ہے۔ پہلے کے زمانے میں وہ اپنے مخصوص بندوں کو بھیجتا تھا جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ وہ آتے تھے، اللہ کے بندوں کو سمجھاتے تھے اور اللہ کی پہچان کراتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ نے آ کر دنیا میں آخری مذہب کو بیان کیا، آخری مذہب، آخری دھرم لوگوں کو سمجھایا۔ اس کے بعد کوئی مذہب آنے والا نہیں ہے، کوئی دھرم آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے انسانوں کی نظر ٹکی ہوئی تھی کہ اب آخری پیغمبر کون آئے گا، آخری میسنجر کون آئے گا، اس کے انتظار میں تھی دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی ایک وادی جس کو مکہ المکرمہ کہتے ہیں اس کے اندر مبعوث فرمایا اور آپ نے آخری مذہب کو بیان کیا، آخری مذہب کا اعلان کر دیا، آخری دھرم کا اعلان کر دیا کہ یہ آخری دھرم ہے اور میں آخری میسنجر ہوں، آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی سندیش لے کر آنے والا نہیں۔ اب کوئی سندیش کا نہیں آئے گا تمہارے پاس، کوئی میسنجر نہیں آئے گا تمہارے پاس، میں ہی آخری میسنجر ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ تو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو، اس کو اپنے مذہب پر غور کرنا چاہیے کہ کیا میرا مذہب آخری مذہب ہے۔ اگر وہ غور کرے گا اور صحیح معنوں میں غور کرے گا، حقیقت والی نظر سے غور کرے گا، سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گا، صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے غور کرے گا اور سوچے گا تو وہ اس بات کو محسوس کر لے گا، اس بات کو سمجھ جائے گا کہ آخری دھرم، آخری مذہب اسلام ہے۔ اور اگر یہ آخری مذہب نہیں ہوتا، اسلام آخری دھرم نہیں ہوتا، تو پھر یہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا، یہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں عیسائیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے۔ دنیا میں اس وقت 3 مذہب ہیں جو آسمان سے آئے ہیں۔ ایک عیسائیوں کا مذہب ہے، ایک یہودیوں کا مذہب ہے۔ کتنے سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور کتنے، آج 2022 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے۔ بتائیے عیسائیوں کا مذہب پیچھے رہ گیا، یہودیوں کا مذہب پیچھے رہ گیا، اور یہ اسلام جس کو آئے ہوئے بھی 1400 سال ہوئے ہیں اور یہ اتنا آگے چلا گیا۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی، اس لیے کہ سچائی پھیلتی ہے اور برائی دبتی ہے، برائی پھیلتی نہیں۔ یا برائی پھیلتی تو ہے لیکن برائی کو اپنانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ سچائی کے مقابلے میں برائی بہت تیزی سے پھیلتی ہے لیکن برائی کو اپنانے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور سچائی جہاں تک پہنچتی ہے لوگ اس کو اپنا لیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، بات حقیقت والی یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ اسلام دھرم ہی سچا دھرم ہے، اس سے اچھا اور اس سے سچا کوئی دھرم نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آزمائشیں، پھر بھی حالات، پھر بھی آپس کا اختلاف، آپس کا ٹکراؤ، آپس کی مدبھیڑ اور آپس کی جو ہے خانہ جنگی کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ دنیا میں پیدا کیے،
اچھے بھی پیدا کیے، برے بھی پیدا کیے، سچے بھی پیدا کیے، تنگ دست بھی پیدا کیے اور مالدار بھی پیدا کیے، طاقت والے بھی پیدا کیے، کمزور بھی پیدا کیے، اور سب کو ایک امتحان دے دیا، ایک امتحان کا پرچہ دے دیا کہ اس پرچے کو حل کر لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ اتنی ساری آبادی کے اندر اور اتنے سارے فرقوں کے اندر، اتنے سارے ادیان اور مذاہب کے اندر تم حقیقت والے مذہب کو پہچان لو، حقیقت تک پہنچ جاؤ، تو جو انسان حقیقت تک پہنچ جائے گا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ سمجھنے کے لیے میں نے اکثر مثالیں دی ہیں، اس لیے کہ مثالوں سے باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پی ایم وہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے، سی ایم وہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے، ایم ایل اے اور ودھایک یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہے۔ یہ کوئی آسمان سے آئی ہوئی کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، وہ بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہیں۔ لیکن ہر انسان پی ایم کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، ہر انسان سی ایم کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بیٹھنے کے لیے کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، انسان کو اس لائق بننا پڑتا ہے، جب جا کے وہ کرسی اس کو ملتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض دفعہ جبر یا طور پر ظلم و زیادتی کی بنیاد پر نااہل بھی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے انسان کو اس لائق بننا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کامیابی اس انسان کو دیتا ہے، حقیقت تک اس انسان کو پہنچاتا ہے جو اس کی تب و دو کرتا ہے۔ جس طرح دنیا میں کرسی پر بیٹھنے کے لیے، کسی عہدے کو پانے کے لیے، کسی ڈگری کو پانے کے لیے اس کے امتحان میں پاس ہونا پڑتا ہے، اسی طرح اللہ کے یہاں مقام حاصل کرنے کے لیے اور صحیح حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کچھ امتحان کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ دینا پڑتے ہیں، اور ان سے گزر کر انسان صحیح منزل تک پہنچتا ہے۔ آج ضرورت ہے ان لوگوں کو کہ جو دین کو جانتے ہیں، صحیح مذہب کو جانتے ہیں، جو دوسروں کو سمجھائیں، وہ ان کو اس بات کا پیغام دے کہ ہم آپ کو کسی بات کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے، ہم تو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ حقیقت کی تلاش کرو۔ کیا اسلام کے بعد کوئی اور مذہب ہے جو آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور بیتوکی دلیلیں مت دو، اپنی من گھڑت دلیلیں مت دو۔ حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں قتل کریں گے یا گمراہ کر دیں گے۔ اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے، اور مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن خوب اچھی طرح یاد رکھنا، خوب اچھی طرح یاد رکھنا کہ گمراہی والی موت، گمراہی والی زندگی سے اطاعت والی موت اچھی ہے، گمراہی والی زندگی سے اطاعت والی موت اچھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی پر مرے تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اور اگر اطاعت پر مر گئے تو دنیا تو جی لی جتنی تمہیں جینا تھی، اب آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری نعمتیں دینے والا ہے۔ تو آج امتحان ہے، طرح طرح کے امتحانات ہیں، اور ہر انسان کے لیے امتحان ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے امتحان ہے، صرف مسلمانوں کے لیے پریشانی ہے، دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کے لیے امتحان ہے۔ راحت اندوری جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں مدھیہ پردیش کے، بلکہ ہندوستان کے مشہور شعراء کے اندر ان کا نام آتا ہے، انہوں نے بڑا اچھا ایک شعر کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں رہیں گے، کرایہ دار ہیں، کوئی ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ تو جب گھر میں آگ لگی ہے، اگر اس کو بجھانے کے لیے سب لوگ فکر مند نہیں ہوں گے
تو وہ آگ بڑھتے ہوئے دوسرے گھر تک پہنچے گی، تیسرے گھر تک پہنچے گی۔ تو آج مسلمان نشانہ ہیں، اور مسلمان تو آج کوئی نئی بات نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے مسلمان نشانہ رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا جو فساد ہوا، سب سے پہلا جو بگاڑ ہوا، وہ حق و باطل کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا حابیل تھا۔ حابیل بہت نیک انسان تھا، بہت سنجیدہ اور پرہیزگار انسان تھا، اور قابیل بہت ظالم انسان تھا، نافرمان تھا۔ جس لڑکی سے حابیل کا رشتہ ہونا تھا وہ قابیل کو پسند تھی، اور اس وقت نظام اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے جو نظام بنا دیا اسی کے مطابق چلنا ہوتا تھا، اور آج بھی اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس وقت رشتے کے معاملے میں بھی اللہ کی طرف سے ایک قانون تھا، تو جو لڑکی حابیل کے لیے تھی وہ قابیل کو پسند تھی۔ اب وہ قابیل ضد پر آ گیا تو کہا، اس کے لیے طے کیا گیا کہ بھئی قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ نکاح کر لے گا۔ اور قربانی کی شکل یہ تھی کہ اپنی جو قربانی کا ذبیحہ ہوتا تھا اس کو میدان میں رکھ دو، آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی۔ تو دونوں اپنی اپنی قربانی کا ذبیحہ رکھ کر آئے میدان میں، اور حابیل کی قربانی کو آگ جلا کر چلی گئی تو پتہ چلا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کا حسد اور بڑھ گیا کہ اب تو میں ایک تو نکاح بھی نہیں کر سکتا اس لڑکی سے جو مجھے پسند ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگ مجھے جو ہے غلط بھی سمجھیں گے کہ یہ نافرمان ہے۔ تو اس نے بھائی کو مارنے کی ٹھان لی، یہاں تک کہ بھائی کو مار دیا۔ تو سب سے پہلا مرڈر، سب سے پہلا خون اس دنیا میں جو ہوا ہے وہ قابیل کے ہاتھوں حابیل کا ہوا ہے۔ اور حابیل کون تھا؟ نیک اور پرہیزگار انسان تھا، صحیح انسان تھا۔ تو دنیا تو اچھے لوگوں کی قربانی سے شروع ہوئی ہے، تو جو حق پر ہوتا ہے اسی کے ساتھ حالات ہیں، اسی کے ساتھ پریشانیاں ہیں۔ جو ظالم ہے وہ دندراتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا بھی انت آنا ہے۔ اگر دنیا ہمیشہ کی جگہ ہوتی، ہمیشہ رہنا یہاں پر مقدر ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، جو چاہے ظلم کرو، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہاں مرنا ہے، اچھے کو بھی مرنا ہے، برے کو بھی مرنا ہے۔ تو ظالم ظلم کر لے گا تو اچھا انسان پہلے مر جائے گا، تو اس کے پہلے مرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اگر یہ سچا ہے، صحیح معنوں میں نیک ہے، تو اس کی آخرت بن گئی، اور ظالم دنیا میں بھی ہلاک ہو گیا اور آخرت میں بھی ہلاک ہو گیا۔ تو کبھی اس بات سے گھبرانا اور ہراساں ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ ارے مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن مرو تو صحیح سے مرو۔ اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے حکم پر ہو، اللہ کی اطاعت پر ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مر رہے ہو تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں تمہاری موت آنا چاہیے۔ اور جس حالت میں ہم ہیں، ہفتے میں ایک دن آ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر لگا دینے والا، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پر لگا دینے والا، اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے حساب سے جینے والا، یہ ہے اسلام کا مطلب، یہ ہے مسلمان کا مطلب۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم مرو تو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، تمہاری موت نہیں آنا چاہیے جب تک کہ تم مسلمان نہیں بن جاؤ۔ تو ہم اگر مسلمان ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کے حکموں پر چل رہے ہیں اور موت آ رہی ہے، تو بھائیو فبیا، بہت اچھی موت ہے وہ، اس لیے کہ مرتے ہی ہمارے لیے درجات کی بلندی ہے، آخرت میں بہت سارے انعامات ہیں۔ اور جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہفتے میں ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی جو ہے گیہوں کی دے رہے ہیں، مسول کی نہیں دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی زمین دبائے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارا قرضہ لے لیا ہے اور دے نہیں رہے ہیں، اور سود کا پیسہ بانٹ رکھا ہے، لوگوں کا خون چوس رہے ہیں،
اور اس حالت میں اگر موت آ رہی ہے تو بھائیو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ تو اچھی موت مومن مرتا ہے، مسلمان مرتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حکموں پر چلے، مومن وہ ہے جو اللہ کے حکموں پر چلے۔ آج جگہ جگہ اس بات کا رونا ہے کہ مسلمان پریشان ہیں، جگہ جگہ اس بات کے چرچے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، لیکن کیوں پریشان ہیں؟ کبھی اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سب مسلمان ہو، نام کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے ہم سب مسلمان ہیں، کیا ہم سب مومن بھی ہیں؟ کیا تم سب مومن ہو؟ تو جواب آپ کا یہی ہوگا کہ نہیں۔ چلو اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو قرآن پر ہمارا یقین ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں سوال کے انداز میں پوچھوں، آپ قرآن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ مانتے ہیں۔ آپ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ مانتے ہو۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ مانتے ہو۔ تو جب آپ مسلمان بھی ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسول کو بھی مانتے ہو، قرآن کو بھی مانتے ہو، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا اللہ کی ہے، پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور دنیا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ تو پھر کیا وہ اللہ اپنے آدھے بندوں کو تو جو ہے کرسی پر بٹھا دے گا اور آدھے سے کہہ دے گا نالی صاف کرو؟ ایسا ہوگا کیا؟ مثال کے طور پر ایک باپ کے 10 بیٹے، وہ 5 لڑکوں کو تو یہ کہے کہ یہ سب کے لیے جو ہے 10 بیگھہ زمین، اور 5 سے کہے کہ تم مزدوری کر کے لاؤ اور پیسے مجھے دو، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایسا ہے کیا دنیا میں؟ مجھے بتاؤ، ایسا ہے کیا دنیا میں؟ ہے ایسا بھی؟ ایسا بھی ہے؟ بتاؤں آپ کو، ثابت کر کے بتاؤں۔ مان لیجئے 5 بیٹے نیک ہیں اور 5 نافرمان ہیں، تو باپ کیا کرے گا؟ ارے ہم نے یہاں تک دیکھا ہے، بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ باپ نے کہہ دیا میرا یہ بیٹا نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ملے گا، مر گئے آج سے میرا بیٹا یہ۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ کیوں ایسا کیوں کہا باپ نے؟ کیا اس کے کہنے سے وہ اس کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا وہ اسی کا بیٹا ہے، لیکن نافرمان ہے، وہ ہٹ دھرم میں ہے، نہیں سن رہا ہے باپ کی، اس لیے باپ نے بے دخل کر دیا۔ شروع سے تھوڑی سی بات سمجھا دوں مختصر لفظوں میں، کہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کچھ غلطی کر کے آتا ہے، کسی کا پانی ڈھول دیا، کسی کا کچھ نقصان کر دیا، تو آپ اس بچے سے کچھ نہیں کہیں گے۔ کس سے کہیں گے؟ آپ اس کے ماں باپ سے کہیں گے کہ آپ کے لڑکے نے ہمارا نقصان کر دیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بچہ ہے، معاف کر دو، اب نہیں کرے گا، یہی کہو گے نا، معاف کر دو اب نہیں کرے گا۔ وہ بچہ تھوڑا اور بڑا ہوا، پھر اس نے تھوڑا اور بڑا نقصان کرا، آپ نے ابھی بھی معافی مانگ لی کہ میرا بچہ ہے، معاف کر دو اب نہیں کرے گا، جو نقصان ہے وہ پیسے میں دے دیتا ہوں۔ وہ بچہ گناہ کرتا رہے، غلطی کرتا رہے یہاں تک کہ بڑا ہو جائے، وہ بڑے بڑے جرائم کرنے لگ جائے، آپ کیا کہو گے؟ یا میرا اس لڑکے سے کوئی واسطہ نہیں، بھائی کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی نہیں ہے، ماں کہہ رہی میرا بیٹا نہیں ہے، باپ کہہ رہا میرا بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ واسطہ کیوں ختم کر رہے ہو؟ وہ تو تمہاری خون ہے نا، تمہاری اولاد ہے، وہ نافرمان ہے، اس لیے آپ نے واسطہ ختم کر دیا۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، تم بھی اللہ کے نبی کو مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، تم بھی قرآن کو مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، لیکن بھائیوں ہم سب
کسی نہ کسی درجے میں نافرمان ہیں، ہم سب کسی نہ کسی درجے میں نافرمان ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، ہمیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ یہ بے دخل کرنا انصاف ہے، ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے بغاوت کر لی اللہ سے۔ اب آپ یہ کہو گے تو پھر جن کو نوازا جا رہا ہے، جن کو کرسیوں پر بٹھایا جا رہا ہے، جن کے ہاتھ میں حکمرانی ہے، اقتدار ہے، وہ کیا فرما بردار ہیں؟ آپ ہو سکتا ہے آپ کا سوال ہو ایسا۔ تو دیکھو ایسا ہے کہ دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، ہر انسان کو ہر انسان سے واسطہ ہو، اس سے رابطہ ہو، ایسا کوئی قانون نہیں ہے اور ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ آپ کا اختیار آپ کے بچوں پر ہے، کسی دوسرے کے بچوں پر نہیں۔ تو بندے تو سب اللہ کے ہیں، اللہ کو سب کے اوپر اختیار ہے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا وہ یہ بنایا ہے کہ یہاں پر دنیا میں میرے ماننے والوں کے لیے آزمائشیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے، جو چاہو کرو۔ تو ہم نے اللہ کے اس قانون کو فالو کیا، اس بات کو ہم نے مانا اور اس کے بعد اس سے ہم نے روگردانی اختیار کر لی، اختیار کر لی۔ اس بات کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے کہ نافرمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ اگر بالفرض یہ مان لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے، میری بات کو سمجھنے کے لیے بہت دماغ لگانا پڑے گا۔ اگر اس قانون کو مانتے ہوئے کہ اگر ہم اللہ کے بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، تو ہمیں دنیا مل جائے گی، یقیناً ملتی ہے، کرسی ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، لیکن کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو پیپر ہمیں ملا ہے اس کو حل کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ اگر انسان نماز شروع کر دی، اس کی نوکری لگ گئی، نماز شروع کری، وہ فوراً جو ہے ترقی میں شروع ہو گیا اور ہوتے ہوتے بہت زیادہ جو ہے اونچے مقام تک پہنچ گیا۔ اب ہر انسان نماز شروع کرے گا صرف اس لیے کہ اونچی کرسی مل جائے گی۔ پھر یہ نماز کس لیے ہو جائے گی؟ کرسی کے لیے ہو جائے گی، اللہ کے لیے نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے۔ میں آج بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف بات کر رہا ہوں تاکہ کچھ فائدہ ہو۔ تو اللہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ نماز میرے لیے پڑھ رہا ہے یا کرسی کے لیے۔ یہ جو اللہ اللہ کر رہا ہے یہ صرف عزت کے لیے کر رہا ہے یا مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ ہر لائن میں، ہر موڑ پر اللہ چیک کرے گا، جس طرح صحابہ اکرام کو چیک کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آئے، اب مارا جا رہا ہے، کوڑے لگائے جا رہے ہیں، گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، کھانا بند کر دیا، ناطقہ بند کر دیا، ہر طرح کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے؟ کہ جس طرح ایک عورت، ایک شخص مٹکا خریدنے جاتا ہے تو بجا کر دیکھتا ہے کہ کچا ہے یا پکا ہے، تو ایک مٹکا خریدنے والا بجا کر دیکھتا ہے کہ مضبوط ہے یا نہیں ہے، تو میرا اللہ بھی مجھے بجا کر دیکھ رہا ہے کہ میرا ہی ہے یا دوسروں کا ہے۔ یہ کہیں مار کے ڈر سے، تکلیف کے ڈر سے، پریشانیوں کے ڈر سے کہ یہ مجھے میرا کلمہ، میرا دین چھوڑ کر تو نہیں چلا جائے گا۔ تو جب حضرت بلال حبشی کامیاب ہو گئے تو پھر نبی نے بشارت دی کہ میں نے تو بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے سے بھی آگے سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں پڑے ہوئے ہیں، پیٹ زمین سے چمٹا رکھا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں گردن دبا کر جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس دور میں مجنون اور پاگل لوگوں کا علاج گردن دبا کر کیا جاتا تھا۔
آپ خود اندازہ لگائیے، تھوڑا سوچئے کہ کیا وہ شخص جس نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی وہ مجنون اور پاگل ہو سکتا ہے کیا؟ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی کیسی کہ کھانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، لوگ مجنون سمجھ رہے، دیوانہ سمجھ رہے، پیٹ کو زمین سے چمٹا دیا ہے۔ اللہ چیک کر رہا ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس میں پکا ہے یا نہیں ہے۔ چیک کیا، بھوک دے کر، آزمائش دے کر، پریشانی دے کر، جب ثبوت دے دیا کہ اللہ تو پریشانی دے تو بھی تیرے ہی ہے، تو خوشحالی دے تو بھی تیرے ہی ہے، تو پھر ایک وقت آیا کہ دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا جس کو ریشم کا کپڑا کہا جاتا ہے، اور ریشم میں سب سے اعلیٰ ریشم جس کو کتان کہا جاتا ہے، اس سے ناک صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا کہنے ابو ہریرہ کے۔ بھول گیا وہ وقت جب مسجد نبوی کے صحن میں پڑا ہوتا تھا، لوگ گردن دبا کر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اور میرا علاج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لوگوں پاگل نہیں تھا، لوگوں دیوانہ اور مجنون نہیں تھا، بھوک کی شدت تھی جو ستاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھ لیا کہ یہ میرا ہی ہے تو پھر بڑے بڑے تاج و تخت ان کے ہاتھ میں دیے، کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرنا ہے۔ آ رہی نا بات سمجھ میں؟ تو چیک کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آزماتا ہے، اور جب انسان آزمائش میں، امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر کیسر و کسرا بھی ملتے ہیں، تاج و تخت بھی ملتے ہیں، کرسی اور عہدہ بھی ملتا ہے۔ اور ہم نے ایک نماز پڑھی، دو نماز پڑھی، اور اس کے بعد کوئی حالات آ گئے، نماز چھوڑ دی، پھر نماز چھوڑ دی ہم نے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کرسی نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو عزت نہیں دیتا، پھر دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور پھر جب دنیا کے حوالے کر دیا تو دنیا کے حساب سے محنت کرو اور دنیا کے حساب سے عزت کما لو۔ تو دنیا داروں کی عزت ہے تو ہم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے، مثال کے طور پر ہم نے ایگریمنٹ کر لیا کسی بات پر، تو ہم کس کے وعدہ پورا کس سے کریں گے؟ جس سے ایگریمنٹ کیا ہے۔ میں نے ایگریمنٹ کر لیا کہ میں آپ کی مسجد میں جو ہے امامت کروں گا 5 سال، تو مجھے وعدہ آپ سے پورا کرنا ہے یا پڑوس کے گاؤں سے کرنا ہے؟ آپ سے کرنا ہے، پڑوس کے گاؤں سے مجھے کیا مطلب؟ دنیا کے حساب سے مثال لے کے سمجھا رہا ہوں، ورنہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری دنیا کی فکر کرے، ایک ادنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے معاہدہ کیا اللہ سے، ہم نے وعدہ کیا کہ اللہ ہم تیرے قانون کو مانیں گے، تیرے قانون کو فالو کریں گے، اور ہم اسی کے مطابق جئیں گے، اسی کے مطابق مریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چیک کرنے کے لیے حالات بھیجے، پریشانیاں بھیجی، ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے، ہم نے پریشانی دیکھی تو پریشانیوں سے جو ہے مقابلہ شروع کر دیا، ہم نے حالات دیکھے، حالات سے مقابلہ شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے حوالے کر دیا۔ ہم بھول گئے اللہ کو، تو اس لیے ہمارے اوپر حالات ہیں۔ اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، وہ نافرمان ہیں۔ تو پھر یہ تو قانون ہے ہر جگہ کا کہ گنہگار کو سزا دی جائے، لیکن سزا دینے والا نیک ہو، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ قانون تو ہے کہ گنہگار کو سزا ملے گی، لیکن سزا دینے والا گنہگار ہوگا، یہ قانون نہیں ہے۔ کسی کو جیل ہو جائے اور وہاں پہ ڈنڈے مارے جائیں تو کوئی ضروری ہے کہ ڈنڈے مارنے والا نیک آدمی ہو؟ ظالم پر ظالم مسلط کیے جاتے ہیں، اور نیک انسان کے لیے کرسی لگائی جاتی ہے، تو کرسی لگانے کے لیے ظالم کو نہیں بھیجا جاتا ہے، نیک انسان کو بھیجا جائے گا۔ کسی مفتی صاحب سے بات کرنا ہو تو آپ کہو گے، میرے سے کہو گے کہ آپ بات کر لو، اور کسی عام انسان سے بات کرنا ہو تو آپ خود بات کرو گے۔ تو مقام و مرتبے کے اعتبار سے سزا دلائی جاتی ہے۔ ہم ایسے باغی ہوئے، ایسے سرکش ہوئے کہ اللہ نے ایسے ظالموں کو مسلط کیا جن کو رحم تک نہیں آتا، جو تعصب کی اور نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو بھائیو، آج جو حالات، جو پریشانی ہے، یہ کسی نے ہمارے اوپر تھوپی نہیں ہے، یہ ہم نے خریدی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اس لیے میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ مسلمان ہو یا نہیں ہو۔
اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ رسول کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ قرآن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ سب کا جواب آپ نے کیا دیا؟ ہم مانتے ہیں۔ تو پھر اسی قرآن میں لکھا ہے کہ جو کچھ تمہارے اوپر حالات آ رہے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ زمین میں، خشکی میں، تری میں جو بھی فساد ہے وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے، اور کیوں ہے؟ تاکہ انسان کو بتا دیا جائے کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں۔ تو بھائیو، آزمائشوں کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں، حالات کے دور میں ہمارا زندگی کا طرز کیا ہے؟ کیا ہے ہماری زندگی کا طرز؟ ہماری زندگی کا طرز یہ ہے کہ اگر ہمیں لائن میں لگنا پڑے کورٹ کی تو 10 گھنٹے کھڑے رہیں گے، صبح سے شام تک انتظار کریں گے۔ اور ہماری زندگی کا طرز عمل یہ ہے کہ اگر 5 منٹ بیان زیادہ ہو جائے تو گھڑی کی طرف نظر ہماری۔ مجھے بتاؤ، میں جو بیان کر رہا ہوں میرے فائدے کے لیے کر رہا ہوں کیا؟ مجھے بتاؤ، دنیا میں ہر انسان کسی بھی لائن کا ہو، وہ یہ چاہے گا کہ 10 منٹ پہلے چھٹی ہو جائے۔ صرف ایک مولوی صاحب ہی کیوں ہے جو تمہارے 10 منٹ زیادہ لیتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے نہیں سمجھایا تو اللہ میری پکڑ کرے گا۔ اس پکڑ سے بچنے کے لیے جو ہے 10 منٹ 20 منٹ مجھے زیادہ لینا پڑتا ہے۔ حالات نے ایسا گھیر لیا ہے، جس طرح نبی نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا، یا تم اس لائق ہوتے کہ برداشت کر لو، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ ان کو قبر کا عذاب بتا دے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں دعا اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اگر قبر کا عذاب تمہیں بتا دیا گیا تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اتنی خطرناک جگہ ہے قبر۔ گنہگار کو جب بھیجتی ہے تو ایک پسلی دوسری پسلی میں اس طرح ملا دیتی ہے۔ کیا ہوگا قبر کے اندر میرا اور آپ کا اگر ہم ایسے باغی بنے رہے تو؟ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی مرضی کے خلاف چلنا یہ بغاوت ہے اللہ سے۔ میں کہوں میرے ابا سے کہ ابا آپ میرے ابا ہیں، میں آپ کو مانتا ہوں، بس آپ کی محبت میرے دل میں ہے، تو ابا کو ابا کہنا الگ ہے، ابا کو ابا ماننا الگ ہے۔ میں ابا کو ابا کہوں تو صحیح، رشتے میں تمہیں آپ پیر سے بڑے ہیں تو میں آپ کو بھی ابا کہہ دوں گا، اس لیے کہ آپ نے ابا کی عمر کے، تو آپ کو ابا کہنا الگ ہے، ابا ماننا الگ ہے۔ تو باپ کو باپ کہہ رہے ہیں، اگر مانے نہیں تو باپ راضی ہوگا، اور باپ کہے گا مجھے باپ کہتا ہے لیکن خون کسی اور کہلاتا ہے۔ ہم اللہ کو اللہ کہہ رہے ہیں، صبح سے شام تک اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کو اللہ مان کر رہے ہیں۔ اور اللہ کو اللہ ماننا یہ ہے کہ اس کی مرضی پر چلیں، ہم اس کے حکموں پر اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیں۔ تو بھائیو، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کن الفاظ سے تمہیں سمجھاؤں میں۔ کئی حدیثیں ہیں جن میں انسان کو جھنجھوڑ دیا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے کا بیان میرا سن لو آپ، میں نے کس درد سے آپ کو سمجھایا تھا، لیکن وہی اثر میں جو لوگ رہتے ہیں پرماننٹ وہی نمازی تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے کچھ نوجوانوں کی تعداد نماز میں بڑھی ہے، مجھے بہت خوشی ہے ان نوجوانوں سے جو اب آنے لگے ہیں۔ اب کچھ دنوں سے نوجوان آنے لگے نماز میں۔ کتنی بڑی ناانصافی ہے یہ۔ آپ مزدور رکھو گے تو کس کو رکھو گے؟ جوان کو یا بوڑھے کو؟ مزدوری پر کس کو رکھو گے؟ جوان کو۔ جوان کو مزدوری پر رکھو گے، یعنی ہر انسان جوان کو پسند کرتا ہے۔ لڑکی کا رشتہ کرو گے تو جوان کو ڈھونڈو گے کہ نہیں؟ جوان کو ڈھونڈو گے، کم عمر والے کو ڈھونڈو گے، ہر لائن میں جوان۔ اور ہمارا خود کا طرز عمل کیا ہے کہ بالکل سڑا گلا اور گھٹیا قسم کا جو مال ہے، یعنی پوری زندگی، بچپن، جوانی اور جوانی میں جو ہے طاقت کی عمر، طاقت جو صلاحیتیں سب کچھ دنیا پہ لگا دی، وہ بالکل ایک دم پنچر ہو گئے، کچھ نہیں بچا، اپائج ہو گئے ہیں، دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں، صحیح سے لقمہ بھی نہیں چلایا جا رہا ہے، اور لاٹھی پکڑ کر چل رہے ہیں، تو کہاں گئے؟ مسجد میں آ گئے۔ تو بتاؤ تمہیں نوجوان پسند ہے، کریم مال پسند ہے، اچھا جو ہے مال پسند ہے، اور اللہ کو بالکل گھٹیا مال لا کر دے رہے ہو۔
اپنی جو ہے وہ زندگی جو کسی کام کی نہیں ہے وہ اللہ کو دے رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو سب اللہ کی مدد نہیں آتی۔ میری جگہ اگر یہ بات نبی بتا رہے ہوتے تو بھائیو ان کے آنسو کی لڑیاں بن جاتی، لیکن ہم لوگ دنیا میں جو ہے ایسے مست ہو گئے کہ ہمارے آنسو بھی ختم ہو چکے ہیں، اب آنسو بھی نہیں آتے۔ وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اب تو روشنی نہیں بچی ہے، تم بھی دنیا کے پجاری، ہم بھی دنیا کے پجاری، نہ تم ہماری سن رہے ہو نہ ہم تمہاری سن رہے ہیں۔ تم نے سوچ لیا کہ تم 1 نہیں 2 گھنٹے بیان کرو، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور میں نے سوچ لیا کہ میں بیان کروں گا۔ جب تم غلط طریقوں سے نہیں سدھر رہے ہو تو میں اچھے راستے سے کیوں ہٹوں؟ تم نے سوچ لیا نہیں پڑھیں گے، جب تم اچھی بات نہیں مان رہے ہو تو میں تمہاری غلط بات کیوں مانوں؟ پھر سے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بھائیو آج دنیا جو ہے ایک پلیٹ کی یوں تو ہے ہی ہمیشہ، آج مسلمان دنیا میں پلیٹ کی طرح ہے، بس ہر انسان چاہ رہا ہے کہ اچھی بڑی روٹی کون سی ہے، اس کو اٹھا لو لقمہ بنا لو، بس دیکھا کس کے پاس پیسہ ہے پھنسا دو اس کو سالے میں، جتنا پیسہ ہے سب نکلوا لو۔ کیوں؟ صرف ہماری بغاوت کی وجہ سے ایک انسان دنیا میں اللہ کو نہیں مانتا، اس پر کوئی دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے، اسلام کی طرف سے اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اگر وہ گناہ کرے گا تو سزا ملے گی، باقی وہ اللہ کو نہیں مانتا تو مت مان۔ لیکن جو اللہ کو مان رہا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے مذہب اسلام کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، اس کے بعد پھر سے وہ کافر بن رہا ہے۔ اگر اسلامی ملک ہے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دو۔ کیوں؟ اتنے سارے کافر گھوم رہے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی ظلم نہیں ہے، ان کے ساتھ تو کوئی قانون نہیں ہے، پھر یہ جو مسلمان کافر بن رہا ہے اس کے لیے سزا کیوں ہے؟ اس کے لیے سزا اس لیے ہے کہ اس نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کو ٹھکرایا۔ اس لیے اسلامی ملک میں جہاں شریعت کا قانون نافذ ہے وہاں پر سزا، اسلامی سزا یہ ہے کہ اس کو جو ہے قتل کر دو۔ کیوں؟ مرتد کی سزا جو ہے قتل ہے، ورنہ دنیا میں سارے کافر رہے کوئی سزا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عرب ملک، وہاں پر زیادہ تر جو کام کرنے والے لوگ ہیں سب غیر مسلم ہیں۔ سعودیہ میں آپ چلے جائیے، غیر مسلم کام کر رہے ہیں وہاں پر، ان کے لیے کوئی سزا ہے کیا؟ کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی انسان مسلمان کافر بن جائے تو سزا اس کے لیے، کیونکہ اللہ کے حکم میں ٹھکرایا اس نے۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کسی انسان کو اسکول میں ایڈمیشن دے دیا، اب وہ پڑھنے لگا اور اس نے کوئی نافرمانی کی تو اس کو اوپر جرمانہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جرمانہ کیوں ہوگا؟ اگر وہ 1 دن نہیں آیا تو پینالٹی دینا پڑے گی اس کو، اس لیے کہ اس نے قانون کو توڑا ہے۔ وہ یونیفارم پہن کے نہیں جائے گا تو جرمانہ دینا اس کو، اس کی جو سزا ہے اس کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ اس نے اس اسکول کے قانون کو مانا ہے، اس کے مطابق اس کو چلنا پڑے گا۔ تو ہم نے اللہ کے قانون کو مانا ہے، اسلام کو ایکسپٹ بھی کیا ہے، اگر اس کے خلاف چلیں گے تو سزا تو ملے گی، اور پھر اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں ایک مثال بیان کی ہے، اس مثال کو سمجھا کر بات ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اللہ نے ایک بارش برسائی اور اس بارش کے نتیجے میں بہت سارا جو ہے گھاس پھوس اگا اور فصل بھی اگی۔ گھاس پھوس جانوروں کے لیے اور جو فصل ہے وہ انسانوں کے لیے۔ تو اس بارش کے نتیجے میں جو فصل ہوئی اس سے انسانوں نے بھی کھایا، جانوروں نے بھی کھایا، یہ فائدے کی چیز تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ فصل جس سے انسان بھی کھاتے جانور بھی کھاتے وہ بہت لہر آتی بھی ہو گئی، اور انسان یہ سوچ رہا تھا کہ اس فصل پر میرا قابو ہے اور اب تو میں اس کو کاٹ کر جو ہے منڈی دکھاؤں گا اور بہت سارا پیسہ میرے کو ملے گا۔
اچانک ایک حادثہ ہوا، کوئی آندھی آئی، کوئی طوفان آیا، ساری فصل برباد ہو گئی، ساری فصل برباد ہو گئی. وہ اچانک دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں. تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، پیدا ہوا کچھ نہیں تھا، بڑا ہوا یہاں تک کہ عقل و شعور اس کو ملا، اور اس طرح سے یہ بہت چنگا ہو گیا اور سمجھ بوجھ والا ہو گیا. ایک دن آئے گا جب اس کو مار دیں گے اور یہ بے حیثیت ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مثالوں کو بیان فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمہارے لیے ہلاکت ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اگر تم نہیں سدھرو گے تو. اور آگے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام واللہ یہدی لمن یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تمہیں اس گھر کی طرف بلا رہا ہے، یعنی آخرت کی طرف بلا رہا ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. لیکن اللہ ہدایت انہی کو دیتا ہے جو صحیح راستے کی جستجو رکھتے ہیں، صحیح راستے کی تڑپ رکھتے ہیں دل کے اندر. یہاں تک کہ وہ انسان جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کے دل میں بھی یہ ہے کہ میں صحیح راستہ پالوں، مجھے صحیح راستہ مل جائے. تو ہم نے ایسے ان لوگوں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے خود یہ پوچھا ہے، معلوم کیا ہے کہ تمہیں اسلام کیسے ملا، تم نے اسلام کیسے قبول کیا. تو بس انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے دل میں تھا کہ بس اس چیز سے ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، جس مذہب کو ہمارے باپ دادا ماننا ہے اس سے ہمارا دل مطمئن نہیں ہے. ہمارے دل میں ایک بے چینی تھی کہ مالک ہمیں صحیح منزل تک پہنچا دے، بس اصل دنیا میں کون سا مذہب صحیح ہے یہ ہمیں سمجھا دے اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. ڈاکٹر امبیڈکر جنہوں نے سنویدھان لکھا، انہوں نے دنیا کے ہر مذہب پر ریسرچ کیا، تحقیق کی، سارے مذہب کو پڑھا. انہوں نے آخر میں آ کر یہ کہا کہ اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے. اور اسلام قبول کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے، لیکن دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا اسلام تو اچھا مذہب ہے لیکن اسلام کو ماننے والے مسلمان اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ آپس کی نفرت دیکھ کر چلے گئے. ہم تو یہاں پر یہ کہیں گے کہ جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے، جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے اسی کو ملے گی، جس کے مقدر میں نہیں لکھی ہے نہیں ملے گی. اس بات سے ایک دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر امبیڈکر جنہوں نے قانون لکھا، ملک کا آئین لکھا، سنویدھان لکھا، ان سے زیادہ پڑھے لکھے تو آج کے لوگ ہوں گے نہیں یہاں پر. تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے. اس لیے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اگر اللہ نے اس میں صلاحیت دی ہے، اس میں دماغ دیا ہے، تو اس کو غور کرنا چاہیے اور اس بات پر ریسرچ اور تحقیق کرنا چاہیے کہ اسلام اچھا ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ریسرچ کریں گے حقیقت والی نظر سے، سچے دل سے، تو اللہ ان کو سمجھا دے گا کہ اسلام ہی سب سے اچھا مذہب ہے اور اسلام ہی آخری مذہب ہے، اس کے بعد کوئی مذہب نہیں ہے. اب تو ڈائریکٹ قیامت آئے گی، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں زندہ کرے گا. اس لیے غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ سمجھا دے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، اسلام آخری مذہب ہے، تو پھر اسلام کو قبول کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان خراب ہے، اسلام تو اچھا ہے، مسلمان خراب ہے، تو پھر یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان خراب ہیں تو کیا ان خراب لوگوں کی وجہ سے میں اپنی زندگی خراب کر لوں؟ بھائی کوئی خراب ہے تو وہ اس کی زندگی کا حساب وہ دے گا. جب ہم نے اسلام کو سمجھ لیا ہے اور وہ کوئی اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے تو اس کا جواب وہ دے گا. میں نے اسلام سمجھ لیا ہے اور اس چیز کو محسوس کر لیا کہ اسلام سب سے سچا مذہب ہے تو مجھے اسلام کے مطابق جینا چاہیے. کوئی جی رہا ہے یا نہیں جی رہا ہے یہ اس کا خود کا مسئلہ ہے. اور آپ لوگوں سے ایک بات یہ کہہ دوں میں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی سپر پاور، یہ سمجھ لیجیے علم کے اعتبار سے سپر پاور شخصیت ہے. اللہ نے بہت زیادہ علم دیا، بہت زیادہ صلاحیت دی. انہوں نے 6 بر اعظم کا سفر کیا، پوری دنیا انہوں نے دیکھی، سفر نامے لکھے انہوں نے.
ان کے سفر نامے میں میں نے ایک بات پڑھی، وہ گئے اندلس گئے اور وہاں پر مسلمانوں کی بہت لمبی تاریخ رہی ہے، 800 سال مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی. وہاں کی جو سب سے بڑی مسجد ہے، بلکہ وہاں کی نہیں پوری دنیا کی، کعبے کے بعد سب سے بڑی مسجد مسجد قرطبہ ہے. اس مسجد کو دیکھا، پورا معائنہ کیا، وہاں پہ لوگوں سے تحقیق کی تو بتایا کہ اس مسجد میں جو پہلے چراغ جلتے تھے تو کئی لیٹر تیل جل جاتا تھا چراغ کے اندر. اتنی بڑی مسجد ہے کہ کعبے کے بعد سب سے بڑی مسجد ہوئی ہے، سب سے بڑا کعبہ اور اس سے چھوٹی یہ مسجد مسجد قرطبہ. مسجد نبوی سے بھی بڑی مسجد ہے، لیکن وہاں پر آج سجدے نہیں ہو رہے ہیں. اس کو گرجا گھر بنا دیا گیا، اس کا مینارہ وغیرہ آج بھی ویسا ہی. کیوں ہے؟ صرف یہ باقی رکھنے کے لیے کہ یہ مسجد تھی. اور کیوں ایسا کیوں کیا؟ تاکہ مسلمان دیکھیں تو اندر سے تڑپیں، جلیں. اس لیے جو ہے اس کو آج بھی مسجد باقی رکھا، لیکن وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. نماز نہیں پڑھ سکتا وہاں پر کوئی، دیکھ سکتا ہے، گھوم پھر کے آ سکتا ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے پورا منظر بیان کرنے کے بعد ایک جملہ لکھا ہے، وہ جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اتنی عالی شان مسجد، یہاں پر کبھی سجدے ہوتے تھے، اور وہ مسجد جس میں بیٹھ کر علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی لکھی جو بہت ہی جامع تفسیر ہے، اور بڑے بڑے علماء وہاں پر پیدا ہوئے، بڑے بڑے مشائخ نے وہاں پر درس دیا. اتنی عالی شان مسجد، آج وہاں سجدے نہیں ہو رہے، گرجا گھر اس کو بنا دیا گیا. حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر سجدے ہوتے تھے اور یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، آج کوئی سجدہ نہیں ہو رہا ہے. کل بھی وہ اللہ جب یہاں سجدے ہو رہے تھے جب بھی وہ سبحان ربی الاعلیٰ تھا، اور آج جب کہ یہاں سجدے نہیں ہو رہے ہیں جب بھی وہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے. اس کی شان میں ذرے کے برابر بھی کوئی کمی نہ آئی ہے نہ آئے گی. اس لیے آپ سب سے اور میں خود اپنے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سجدے کریں تو بھی اللہ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے. وہ سجدے نہیں کریں تو بھی وہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے. بس ہمیں اپنی زندگی پر غور کر لینا چاہیے کہ ہم سجدے کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو ہم خود برباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس درد کی لاج رکھ لے، آپ سب کو سمجھا دے. میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ سے جس الفاظ میں کہیں وہ درخواست کر دوں کہ بھائیو میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں آپ کو دین سمجھا سکوں، بس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ آج ہی سے آپ توبہ کر لیجئے، بس آج ہی سے توبہ کر لیجئے اور بس اللہ کا در پکڑ لیجئے، اللہ کا در پکڑ لیجئے. اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ دنیا کی خلافت تمہیں ملے گی. قرآن میں لکھا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سے ترجمہ پڑھ لیجیے، پوچھ لیجیے. ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نے وعدہ پورا کیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین کی خلافت تمہیں دے گا، اقتدار اور حکومت تمہیں دے گا، کرسی پر تمہیں بٹھائے گا. اور اسی طرح جس طرح پہلے لوگوں کو بٹھایا تھا کہ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں صحابہ کے قدموں میں. یہ تو زمین کی خلافت تھی جو دکھ رہی تھی، ایک وہ خلافت تھی جو کسی کو دکھ رہی تھی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں سمندر پڑ گیا، کہا کہ کیا کریں؟ ڈال دو گھوڑے ڈال دی اور سمندر پر سے ایسے گزر گئے جیسے روڈ پر سے گزر رہے، خشکی پر سے گزر رہے ہیں. لوگوں نے یہ دیکھا کہ نہیں یہ کون سے لوگ ہیں، یہ تو کوئی الگ ہی مخلوق معلوم ہوتی ہے. تو سب یہ کہتے اور بھاگ گئے تھے دیو آمدن کہ دیو آ گئے سب آ گئے. تو یہ واقعہ لکھا ہے تاریخ میں. اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک صحابی کا کٹورا وہاں پر گر گیا، پیالہ جس میں وہ ناشتہ وغیرہ کیا کرتے. کہا میرے پاس ایک ہی پیالہ تھا، وہ بھی گر گیا، رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دریا، یہاں پر ہمارے ایک ساتھی کا پیالہ گر گیا اور پیالہ ہمیں چاہیے. تو پیالہ بہتے ہوئے کنارے آیا اور انہوں نے پیالہ اٹھایا. جن کی خلافت
دنیا میں ظاہر پر بھی تھی، باطن پر بھی تھی۔ ایک پیالہ ہے لیکن حکومت سمندر پر بھی ہے۔ اور ہمارے پاس بڑے بڑے بنگلے ہیں، کوٹھی ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری بیوی نہیں سن رہی، بچے نہیں سن رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے بغاوت کر لی۔ اس لیے بھائیوں، صبح کا بھولا ہوا شام کو لوٹائے تو الٹا نہیں۔ اس لیے لوٹاؤ اللہ کی طرف، آج ہی سے توبہ کر لو، نمازیں شروع کر دو، خوب رو اللہ کے سامنے، ایسے رو اللہ کے سامنے جیسے کہ دودھ پیتا بچہ ماں کے سامنے روتا ہے۔ اور جب تک اللہ راضی نہیں ہو جائے اللہ کا در مت چھوڑو، اپنے مسائل حل کرواؤ۔ میں نہیں کہہ رہا کہ حالات ختم ہو جائیں تو پھر چھوڑ دو نماز، یہ مطلب نہیں۔ اللہ کا در مت چھوڑو، اللہ کھلائے گا۔ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر فصل کے غلہ دے گا، بغیر بارش کے پانی دے گا، لقمہ تمہارے منہ تک پہنچا دے گا۔ یقین نہیں آتا تو میں ابھی کتاب اٹھا کے بتا دوں۔ فضائل صدقات میں لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ اور کون سا ثبوت چاہیے آپ کو؟ ممبر پہ بیٹھ کے تو کوئی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، آپ کہو تو کتاب دکھا۔ تو اب تو انشاءاللہ توبہ کریں گے نا، ہم سب توبہ کریں گے انشاءاللہ، نماز بھی سب پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھر پر اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو نماز کی تعلیم دیں گے نا انشاءاللہ۔ پکی بات ہے، ہمیشہ کا طرح ایسا کمزور وعدہ تو نہیں ہے۔ اگر سچے دل سے وعدہ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ کھیت پر ہیں، نماز کا ٹائم ہو جائے، وہیں مصلی بچھاؤ پڑھو، کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔